قابل احترام صحافی حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اس پریس کانفرنس میں ہماری آواز ہمارے نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے، ہمارے بزرگوں تک پہنچانے کے لیے اور ہماری جیوی، ہماری ماں، ہماری دھرتی کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ نجب بھائی نے بہت سارے ایشوز کے حوالے سے گفتگو کی، میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یہ صوبہ پاکستان کا ڈیفینڈر صوبہ ہے، یہ صوبہ پاکستان کا دفاعی صوبہ ہے، یہ صوبہ پاکستان کی دفاع میں شہادتیں پیش کرنے والے جواں مرد محب وطن لوگوں کا صوبہ ہے، یہ صوبہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا مسکن ہے، یہ صوبہ جہاں جہاں اس صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو موقع ملا ہے انہیں اپنے آپ کو پروو کیا ہے، اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، جس کی مثال آپ جی ایم سکندر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ صلاحیت کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن چلانے کے لحاظ سے کسی صوبے سے کم نہیں، کسی علاقے سے کم نہیں۔ آپ نے دیکھا جی ایم سکندر جیسا شخص جو کہ ہمارے عرض بلتستان کا، گلگت بلتستان کا ایک سپوت ہے، اس نے اپنے آپ کو پنجاب جیسے بڑے صوبے میں 10 سال تک اہم عہدوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو منوایا۔ آج بھی ان کی عزت پورے پاکستان کی سول بیوروکریسی میں ہے، وہ ان کی ایمانداری، ان کی صلاحیت، ان کی سول بیوروکریسی کے لیے کی گئی خدمات اور اس صوبے کی بہتری کے لیے، اس صوبے کی ترقی کے لیے، اس صوبے کے عوام کو ان کے جو حقوق ریاست نے ان کو دیا ہوا ہے ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ان کا کردار سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح دفاعی سیکٹر میں آپ جائیں گے تو جنرل ہدایت اللہ کا نام آپ سب نام سے واقف ہے، جو ایز اے کور کمانڈر 4 سٹار جنرل اور کور کمانڈر پشاور جب دہشت گردی عروج پر تھی تو ہمارے اس دھرتی کے سپود نے جس طرح ضرب عضب میں دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پشاور کور میں بیٹھ کر اپنی خدمات انجام دی ہے اور اس ضرب عضب کو کامیاب بنایا ہے اور دہشت گردوں کا کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خطے کے لوگ دفاعی لحاظ سے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اس لیے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے افسران کو، گلگت بلتستان کے مختلف اداروں کے موجود سربراہوں کو آپ وہ مواقع فراہم نہیں کریں گے جو ان کا حق ہے تو یہاں بے چینی جو پہلے سے کہ لوگوں میں بے چینی ہے آئینی حقوق کو لے کر، ہمارے بنیادی حقوق کو لے کر، اس کو اور تقویت ملے گی۔ تو میری گزارش ہے صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے کہ جس طرح کا ریشو اس وقت چل رہا ہے گلگت بلتستان میں ڈی ایم جی افسران اور جی بی کے افسران کے درمیان، یہ ایک ناانصافی پر ہے، اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت یہاں کے ہمارے نمائندوں کے ساتھ مل کر، ہمارے جو سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر وہ اس ریشو کو پھر سے دوبارہ ریوزٹ کر کے اس کو ری شیڈول کر کے یہاں کے عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا جائے۔ جس طرح مجھ سے پیشرو نجب بھائی نے کہا کہ ہمارا دل جو ہے نا جو خون کے آنسو ہوتے ہیں، ہم بھی اسی کارزار سیاست میں اسد راز سے پھر رہے ہیں۔ ہم پہلے دیکھا کرتے تھے یہاں جب نئے پھر اپوائنٹ ہو کے یوٹیز تشریف لاتے تھے تو وہ ایک سال تک سینئر اے سیز کے ساتھ اٹیچ ہو کر، صرف اٹیچ ہو کر ان کے ساتھ چلتے تھے، اس سینئر اے سی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ چل کر وہ چیزوں کو سیکھتے تھے، جائزہ کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، پھر جا کے کہیں سال 1.5 سال میں ان کو پوسٹنگ ملتی تھی۔ لیکن اس وقت ایک ہمارے جو لوکل ہمارے یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں اور دیگر جو ہمارے سیکٹری صاحبان ہیں، ان کے لیے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو کرائٹیریا ہے اس پر بہت سے تحفظات ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ موقع دیں، کیونکہ وہ علاقے کو جانتے ہیں، وہ سینئر ترین لوگ ہوتے ہیں اور وہ علاقے کو بھی جانتے ہیں، علاقے کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں، علاقے کے لوگوں سے بھی ان کی شناسائی ہوتی ہے، اس سے حکومت کو بھی ایک بہتر ماحول ملے گا۔ یہاں ہم کسی علاقے کے خلاف نہیں ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، یہ ملک ہم سب کا وطن ہے اور اس وطن میں سب رہنے والے سب پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، وہاں سے آئے۔ اسی طرح ہمارے افسران کو بھی آپ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کریں، جس طرح وہاں سے یہاں آتے ہیں اسی طرح ہمارے افسران کو آپ پنجاب میں بھیجیں، اسلام آباد میں بھیجیں، لاہور میں بھیجیں، کراچی میں بھیجیں، پشاور میں بھیجیں، تو یہ ایک ماحول بنے گا۔ وہاں سے آئے، یہاں سے کہیں جانے کے مواقع نہ ہو، وہ وہاں راستہ بریک۔ اب یہاں آ کے جب آپ اتنے تعداد میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبان آئیں گے، ڈی سی صاحبان آئیں گے تو یہاں بھی ایک پروموشن کا سلسلہ رک جاتا ہے، جس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ جو سول بیوروکریسی وہ ہمارے بھائی، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک پورے جی بی میں جو ہمارے 10 اضلاع ہے اور جتنے بھی ہمارے سب ڈویژن ہیں ان کا ایک دوبارہ سے آپ ایک جائزہ کریں اور ان میں لوکل افسران کو بھی مطلب مختلف پوسٹوں پر آپ تعینات کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔
ٹھیک ہے نا جی. آپ دونوں یہ آپ ایز اے آپ سربراہ ہے ہمارے انتظامی لحاظ سے. ٹھیک ہے نا جی, انتظامی لحاظ سے ہمارے سربراہ آپ ہے. آپ ان سب کو اپنے ہی بچے سمجھ کر ان سب کو ایک ساتھ ٹریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس سے صوبے میں ایک بہتری پیدا ہوگی. تو انہی گزارشات کے ساتھ جس طرح دیگر شعبوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بولا ہے, تو یہاں جو کرائسس ہے, بجلی کے کرائسس ہے, آٹے کے کرائسس ہے, پانی کے کرائسس ہے, اور جو ہے نا جی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے بیوروکریسی, سیاسی نمائندے, سول سوسائٹی, علماء کرام اور سب کو مل کر اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے, بالخصوص صحافی حضرات. اور ہم بحیثیت سول سوسائٹی کے ہم ہر اس ایشو کو جو ہمارے گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے ہوگا ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. کسی کے اوپر بھی کوئی زیادتی ہوگی ہم اس کو جو ہے نا جی اس کی مذمت کریں گے, اور اگر کسی کی حق تلفی ہوگی تو اس کا جو ڈیو رسپیکٹ حق ہے ان کا, اس کو دلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے.